اس دعا نو ابن قیم نے پسند کیتا کہ دعاواں حضور نے منگیاں شروع کردیا نماز نو لکھیاں، اور امام احمد ابن حنبل نو پوچھیا، انہاں آکھیا جڑی مرضی انہاں چوں پڑھے ساریاں مینوں پسند ہے، مگر میں جنوں اختیار کیتا وہ جڑا ہے حضرت عمر اچھی جڑے پڑھدے سی۔ مدینے چ ویکھیا ہوئے لوگ اس دعا نو چھڈ دیندے، حضرت عمر جماعت کراؤن لئی اللہ اکبر کہندے اچھی پڑھدے، پھر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ۔ امام احمد نے کیا ہے صحابہ دے مجمع چ انہاں اچھی پڑھی ہے، میں انہوں پسند کیتا کہ باقی وہ آندے کوئی دوسریاں بھی پڑھے تے گل کوئی نہیں۔ ولو ان رجلا استفتى ببعض ما روى عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم من الاستفتاء كان حسنا، کہ باقی بھی جڑیاں آپ نے پڑھیاں بات بڑی ٹھیک ہے، سونیاں، مگر میں امام فرماؤندے نوں تد سنیا کہ حضرت عمر مجمع پڑھ رہا، اچھی پڑھ رہا، صحابہ دے وچ پڑھ رہا، یہ اعلیٰ ترین نواز ہے۔ اور ابن قیم بھی فرماؤندے کہ 10 وجہ ہے، ہن یہ موقع نہیں رہا 52 سوا کہ 10 وجہ ہے جہدے نال باقی دعاواں ساریاں پیچھے رہ جاندیاں، دا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اس دعا جو کچھ ہے یہ بہت اعلیٰ، اور سن دی گل ہے کہ اس دے اندر دعا وچ لفظاں کوئی بھی نہیں، کوئی یہ ترجمے نہیں آਉਂدا لا الہ غیر تک کچھ منگیا رب دی صرف تعریف ہے، مگر منگن لی بھی 2 دعاواں جڑے کئی میں بریلوی آدمی پڑھدا سیدی ورگے کہ یار ابن قیم بھی من گیا کہ ایک دعائے بات ہوندی ہے، ایک دعائے مسئلہ ہوندی ہے، اس تو دعائے مسئلہ جائز ہے منگنا، توبہ 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 وہ کہہ سکتا پہلا تو سو منگو، وہ تو گل ہور کیتی انہیں کہ منگن دے 2 طریقے اللہ کولوں ہی، ایک دعائے مسئلہ کہ تسی صاف کہو اللہ رزق دے اولاد دے، یہ ڈائریکٹ منگ لیا تو ایک کہ کچھ نہ کہو، تعریف کری سخیاں تو رازق ہے، تو رب ہے، تو کوئی منہ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ جانتا نہیں بھی مینوں یہ نہ جڑا وڈیا رہا، اس ویلے پھر شاعر دا شعر بزرگ لکھتے ہیں کہ اس دعا نہ بہتر، کیونکہ اللہ دے رسول اللہ افضل الدعاء الحمدللہ، ساریاں دعاؤں چ بہتر الحمدللہ۔ الحمدللہ جو کوئی عالم دعا کٹ کے بکھاوے گا کہڑا لفظ جڑا کوئی منگیا کچھ نہیں، مگر تعریفاں ساریاں کر دتیاں، تو علیم ہے مطلب کہ مینوں علم دے، تو رزاق ہے رزق دے، ہاں تو سمیع ہے میری دعا سن۔ فرماؤں دے اذکر حاجتی ہم قد فانی ہے باؤ کہنا شیمت کل ہے باؤ، بندے ہو خدا جو میں تے جدوں قرآن پڑھنا یا رسول اللہ دی سنت آنا یہ سمندر چ غوطہ مار کے تانوں کی دساں غرق ہو گیا، یہ کوئی ایسا علم ہے جنہوں آدمی سرسری پڑھ لے۔ فرماؤں دے اذکر حاجتی ہم قد فانی، ہاں دنیا دے بادشاہ نوں آندا شاعر کہ میں اپنی حاجت تینوں سناواں دساں کہ اس گل آیا یا میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، اذکر حاجتی ہم قد کفانی ہباؤ کا اتنا شیمت کر ہباؤ، یا تیرا سخی ہونا ہی کافی ہے کیونکہ سخاوت کرنی تیری عادت ہے، مینوں سناؤن دی کہڑی لوڑ، تو بہنا کہ جڑا سائل دروازے تے آیا یار دی کوئی جھولی بھرنی چاہیے، میں ہن گل اپنی کراں وہ بہتر ہے یا میرے لیے یہی کافی ہے کہ تیری عادت ہے لٹاؤنا۔ عورتیں براندے میرے واسطے جڑا نا ڈائریکٹ منگن نالوں بہت بہتر، کوئی لوڑ نہیں مینوں اپنی گل سناؤن لئی۔ تد کیا ابن قیم نے کہ دعا جڑی نا سبحانک اللہ، یہ باقی دعا مینوں بہت 10 وجہ لکھی، بس یہ ترجمے آخر سے تھوڑا جہا پڑھ دیا، ضرورت سی بھی ایک پورا خطبہ ہوئے مگر ہوں اس طرح خطبے ہور آتے جاندے، میری عمر بھی پتہ نہیں کہڑے ویلے ختم ہو جائے، میں تھوڑے سامنے صرف پڑھ دیا کہ کس طرح مولانا نے محمد ادریس قادری دیوبندی یار مینوں نفرت کوئی نہیں، بڑے علی کوئی اچھی شاید لکھے وہ بھی میں تھوڑے اگے رکھ دینا، دیوبندی رکھے شیعہ رکھے تحفے دینے ہوں، کسی اچھا لکھیا خدمت تھوڑی پیش لکھ دے 359 صفحہ مشکات شریف دی شرح کہ جڑا اسی پڑھ دیں سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ نے نماز نوں آکھیا فسبح بحمد ربک، اپنے رب دی تسبیح حمد کر، پہندی سٹے ہی اللہ اکبر کو حکم منیا کہ تو آکھیا تسبیح حمد کر، میں کر سبحانک اللہم، میرے اللہ میرے آقا تو پاک، و بحمدک کا ترجمہ کرن چ عالم پریشان ہو گیا، 2 معنی بنتے گرامر دے لحاظ لمبی چوڑی بحثاں مگر وہ تواڈے کم دیاں نہیں، و بحمدک ایک تے معنی ہے بنتا کہ ونحن متلبسون بحمدک، اسی تیری تسبیح بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تیری حمد بھی کر رہے ہیں، پھر فکرائے مکمل ہونا کہ 2 کم کر رہے ہیں، میری تسبیح کری وہ بھی ادھورا کم ہے۔ تسبیح کی ہے نفی کہ اللہ یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں، اللہ جاہل نہیں ہے ظالم نہیں ہے اس کی اولاد نہیں ہے، وہ یہ نہیں ہے، حالانکہ نہیں جڑی ہے مولانا ابوالکلام نے 1000 نہیں جمع کر رہے، کس بات کا کمی نہیں ہے، بھی کچھ مردے نے بھی کئی جگہ ہلدا نہیں جلدا نہیں سنتا نہیں، نہیں تو بے شمار ہوں، اللہ تعالیٰ نے نفی نری کئی جو آ نہیں کچھ پلے بھی ہوتے، تاج فرمایا و بحمدک، اسی صرف تیری تسبیح نہیں بیان کر دے کہ تو خامیاں تو پاک ہیں، وہ دے نال نال اسی یہ بھی اعلان کر دیں کہ تو ساریاں خوبیاں دا مالک ہے، عیب کوئی نہیں خوبیاں ساری،
اور دوجا ترجمہ حمد دا قرآن پاک کیوں دا شکر دا شکر اتنے حمد نہیں مانا پھر سبحانک اللہم و بحمدک اے اللہ اسی تیری پاکیزگی بیان کر رہے ہیں تے حمد کر رہے ہیں مگر نال ہی بننا ہے کہ ساڈا تسبیح کرنا اور ساڈا حمد کرنا تے ساڈا نماز پڑھنا کچھ بھی ساڈا احسان نہیں، یہ بھی تیری مہربانی اور تیرا فضل ہے جتے اسی تیرا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اے شکر ادا کر رہا بے میں غریب کتنے کھڑا ہون جوگا سی پاک منزہ خالق عالم بعد مثال نظیروں اس دا شکر نہ قدر بندے دا عقلاں دی تدبیروں کون شکر ادا کر سکتا؟ اس تو صاف کیا کہ جڑی یہ تیری تسبیح کرن کھڑا ہو گیا یہ بھی تیرا شکر ادا کر رہا کہ تو مہربانی کی میں نے کافر نہیں بنایا مومن بنایا تے اپنے دربار سد لیا۔ اتنے جو پھر لکھیا بہت آرا جملہ اس کل حمد من المکلف یستجلب نعمت متجددہ و یستصب توفیق الہیہ، کیونکہ جڑی حمد بھی بندہ اللہ دی کردہ کوئی بھی کلمہ اللہ دی تعریف داندا او نیکی خود پھر دعوت دیندی ہے بھی یہ تیرے رب دا ایک اور احسان ہو گیا تو شکر ادا کرن لگا سی اے زبان دا ٹھیک بولنا تے لفظ عربی دے ہونے خود ایک اور فضل دا تیرتے ہو گیا یہ دا بھی شکر کرنا لازم ہے تے گاں اس شکر دا بھی شکر لازم ہے یہ سلسلہ مک سکدا جو بھی تو کرنا اگے تو اگے وہ مہربانیاں ہو رہی ہیں ہر حمد جڑی بندے دی طرفوں وہ اللہ تعالیٰ دی ایک نئی نعمت دس رہی ہے انہوں وَيَسْتَسِبُ تَوْفِيقَ الْإِلَٰهِيَّ اور انہیں یاد دلاؤندی ہے بھی سارا تیرا ایمان درست ہونا سب کچھ رسولاں نبیاں دے ایمان اللہ دی توفیق دا نتیجہ ہے۔ قد قامت الصلاۃ ومنہ قول داؤد علیہ الصلوۃ والسلام یا رب کیف اقدر ان اشکرک وانا لا اصل لا شکر نعمتک الا بنعمت آندا یہ ہوئی گل ہے جڑی داؤد علیہ السلام نے سمجھی جدو حکم ہے ملوارا داؤد دا شکرہ اور داؤد دے گھر والے میرا شکر کرو فرمایا توبہ اللہ میں تیرا شکر کیویں کر سکنا ہے جڑا میں شکر کرنا تیرے شکر تک بھی تیرے انعام نہیں پہنچنا وہ بھی تیرا ہی فضل ہونا تو ہونا۔ اللہ نے آکھیا داؤد ہون تو شکر ادا کی جڑے شکر کرن لگ پے نا انہاں نوں سمجھ ہی نہیں آئی بھی شکر کدلا کرنا پلے کچھ ہے گا تواڈے اور تھینک یو تے تد آکھو تے میں ہور ہاں تے جا ہور میں تے تھینک یو بھی کہنا وہ بھی مہربانی نہ کہنا اس تو داؤد علیہ السلام کا کیا شکر میں کراں جدوں کہ میں نے تیرے شکر تک ہی پہنچنا وہی تیرا ایک نام ہونا انشدہ اگے اشعار لکھتے پڑھ دینا اذا کان شکری نعمت اللہ نعمتن علیہ لہو فی مثلہا یجب شکر کہ جدوں میں اللہ تعالیٰ دی نعمت دا شکر ادا کرنا سوچاں کہ ہور ایک رب دا میرے تے کرم ہو گیا کہ رب نے منوں اپنا شکر ادا کرن دی توفیق دیتی اور وہ تے ہور میرے تے شکر لازم ہو گیا۔ فکیف بلوغ شکر الا بفضلہ وان طارت الایام واتصال عمر آندا کنی لمبی عمر ہو جائے نوح علیہ السلام دی طرح اور دن کنے لمبے ہو جان تو کتنا رب دے شکر تک پہنچیں گا سوائے دی مہربانی فضل دے۔ فہم مسا بننا وائے اما سرورہا وہم مسا بذرائے کبہل اجر آندا واہ 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 اس رب دی رحمتاں دا کوئی اندازہ بے جے تینوں کوئی نعمت دیندا جڑیاں تانوں پسند حالانکہ ہر دکھ بھی وہی طرفوں نعمت ہے مگر ایک کڑوے کوٹ کے ختم نہیں کر سکتا عام بندہ اسی سمجھا نعمت ہے خوشی آندا جے نعمت دیندا اما سرورہا وہ خوشی تے تو آپ بھی محسوس کرنا موج ہوگی یار پت جم پیا حج مل گیا پیسے مل گئے وہ مسا بذرائے اکبہل اجر تے جے دکھ دیندا تے مفت نہیں دیندا تینوں بخار بھی چڑھیا تے فرشتیاں نے حکم دیتا کہ اس تکلیف دا بھی ثواب لکھ دے ایک تے نیکیاں آپ کریے ایک نہیں بیمار ہونا تے وسدی گلی فرمایا یہ بھی لکھ دیو ایکسیڈنٹ ہو گیا جی شہادت لکھ دیو جے دکھ دیندا تے بھی پیچھے اجر دیندا وما منہما الا لہو فیہ نعمت انہاں جو جہی شے نوں مرضی ویکھ لا دکھ اور سکھ نوں دوواں چ دی طرفوں فضل ہی ہو رہا تذیقو بلا ہام والبر بر یہ دے سمجھن سے عقلاں گم ہو گئیاں تے خشکی اور تری دے لوگ بس کر گئے اللہ دی نعمتاں دا پتہ نہیں چل سکیا من وتبارک اسمک اے کثرت برکت اس میں کہ کل خیر من ذکر اس میں قال تعالی تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام تے مرکے کی پڑھا تبارک اسمک تیرا نام برکت والا اسی یعنی برکت ہوے برکت جان دے بھی کی ہے برکت ہے خیر کثیر ہونا کہ تھوڑا جا فائدہ نہ ہوے بے شمار فائدے بے کروڑاں آ گیا بیماری تے لگ گیا کیا خیر ہویا ہوے ایک آنا ہی لبا مگر بادشاہ تندرست آدمی دی صحت ٹھیک برکت خیر اور پھر جدا سلسلہ قائم رہے دو چار دن ملی ختم ہو گئی بھی برکت نہیں خیر ہوئے اور وہ بھی ہمیشہ دائم قائم برک البعیر اونٹ جم کے بہ گیا اتنا نعمت جم گئی تبارک اسمک کا اللہ تیرا نام برکتاں پڑیا جڑا تیرا نام لیندے رہے برکتاں تو خالی وتعالی جدو کا جد دے تو کا مانے جد دادے نوں آندے کئیاں نے شیاں نے کہتا لو اے تے اللہ دا دادا من دے بیوقوف ہے مولوی محمد صاحب نوں پوچھو تہاڈیاں حدیثاں نہیں جد آوندا
اور جد ہو رہا جد عظمت نو آندے کہ دی شان پریوں پرے لارا زور کہ رب دا اینا علم طاقت ہے جنہ مرضی ڈھونڈدا جاؤ پرے ادوں تعالی جدو کا اے تعالی اے معرفو کا حق معرفت کا ولا عظمو کا حق عظمت کا جنی مرضی باتاں کر لن ترکواں سجدے کر لن رب دا کوئی حق ادا ہو جانا وہ دی شان تو پریوں پرے ہے اور نال دوسرا معنی غنا دا ہے کہ انہوں کسے عبادت دی لوڑ نہیں کسے دے سجدیاں دا محتاج نہیں اے تعالی غناؤ کا نائن کسان انفاق او دے خزانے ایڈے پرے کہ دن رات ہی لٹاوندا رہے تو مکنے نہیں او یحتاج الی معین و نصیر و ظہیر نہ انہوں اپنی حکومت چلاؤن لی کسے مددگار دی ضرورت ہے واہ لا الہ غیرک اے ساریاں گلاں کیا کیڑا مشکل کشا دہلی میں جاواں تیرے سوا کوئی دروازہ نہیں کوئی آستانہ نہیں ایک در پہ بیٹھ گر ہے توکل کریم پر اللہ کے فقیر کو پھیرانا چاہیے یہ دنیا دے فقیر ہے جڑے در لب ٹھوکراں کھاندے پھردے جے رب دا دروازہ لب لے آئی تے بہ جا جے ملنا تے اتھے ہی ملنا تے جے نے جواب دیتا نا مشرق مغرب کو دا کیڑا جمیا تینوں کوئی دین والا کوئی بھی نہیں دے سکدا اے ہے سبحانک اللہ دا موٹا جا ترجمہ حالانکہ ضروری سی بیدا خطبہ دا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک